عزیزان گرامی، اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ظلمتیں کیا ہیں اور نور کیا ہے؟ ادھر اندھیرا ہے، ادھر روشنی ہے۔ وہ ظلمت اور یہ نور، یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، ظاہری نور کا بھی ہمیں اس پہ بھی غور کرنا ہے، لیکن ظاہری نور یہاں مراد نہیں ہے۔ یہ بلب، یہ ٹیوب لائٹیں مراد نہیں ہیں۔ اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ظلمت کسے کہتے ہیں؟ ظلمت کسے کہتے ہیں؟ جہالت کو، تعصب کو، جی، اناد کو، بغض کو، یہ جتنی بھی اخلاقی بیماریاں ہیں یہ سب ظلمتیں ہیں۔ یہ جتنی بھی نفسانی کمزوریاں ہیں سب ظلمتیں ہیں، اور جتنے بھی کمالات نفسانیہ ہیں اور ملکات نفسانیہ ہیں وہ سب نور ہیں۔ یہ ایک سامنے کی بات ہے۔ اللہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ظلمتیں جمع، نور مفرد۔ ظلمات کہا ہے یہاں، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ظلمات ایک سے زیادہ، تین سے زیادہ، لے کے کہا جاتا ہے ایک کی طرف، نکالتا بہت سوں سے ہے اور لے جاتا ہے ایک کی طرف۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہوتی جا رہی ہے۔ نکالتا بہت سو سے ہے، لے جاتا ہے ایک کی طرف۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، اقبال نے تو دو مصروں میں اس والی الجھن کو دور کر دیا۔ کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ جو ظلمتیں ہیں نا، یہ بہت ساری ہیں۔ یہ کبھی کوفی ہے، کبھی شامی ہے، کبھی بصری ہے، کبھی افغانی ہے، کبھی پاکستانی ہے، مگر حسین ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے۔ ظلمتیں بہت سی ہیں، اللہ ان ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ نور کیا ہے؟ ظلمت کیا ہے؟ ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ نور کیا ہے جس کی طرف تو لے کر جاتا ہے؟ وہ کون ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے اور تو ہمیں لے جائے گا انشاءاللہ، اور لے جا رہا ہے، تیرا کرم ہے ہم پر۔ وہ نور کیا ہے؟ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت، فالذین آمنوا بہ، تھکے تو نہیں ہے نا آپ؟ فالذین آمنوا بہ، جنہوں نے میرے نبی پر، جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ والذین آمنوا بہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے۔ وعذروہ، اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو بدتمیز ہو، وہ مومن ہی نہیں ہے جو تعظیم نہ کرتا ہو۔ یہاں ایمان کے فوراً بعد کا ہے تعظیم کرو۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا آج اسکول میں ہمارے استاد کہہ رہے تھے مولا علی کا قد چھوٹا تھا۔ تو میں نے کہا تمہارا استاد بدتمیز ہے۔ اسے اگر بتانا بھی تھا تو یہ بتاتا کہ مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا۔ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ چھوٹا؟ یہ بدتمیزی ہے، یہ توہین ہے۔ تمہیں نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تھے، یہ نظر نہیں آتے؟ میں نے کہا علی زیدی صاحب سے اور زلفی بخاری صاحب سے کہ خان صاحب سے کہیے کہ یہ بار بار جو فرماتے ہیں کہ مولا علی مقدمہ ہار گئے یہودی سے، علی مولا یہودی سے مقدمہ نہیں ہارے، علی نے عدالت کو فتح دلوائی ہے۔ اگر کوئی بات بھی کرنی ہے تو صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ والذین آمنوا بہ وعذروہ، جو نبی پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کی تعظیم کی۔ یہ بھی کافی نہیں ہے، وَنَصَرُوهُ، جو نبی کی مدد کریں۔ یا اللہ، نبی کی ہم مدد کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے مومن وہ ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد تعظیم بھی کرتا ہو اور نبی کی مدد بھی کرتا ہو۔ یا اللہ، ہم نبی کی کیا مدد کریں گے؟ میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں عَيُّونِي بِالتَّقْوَى اللَّهِ، مجھ علی کی میرے شیعہ مدد کریں تقوی کے ذریعے۔ عَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ،
یہ تو 3 صفات. اب اس کے بعد جو میرا مطلب تھا، جو میرے مطلب کی مضمون کی بات تھی، مطلب سے مراد کوئی مادی مطلب نہیں، مضمون کا مطلب. کیا کروں کہ الفاظ جو ہے نا وہ ان کا استعمال بہت غلط ہو گیا ہے. جو میرے مضمون کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ ایمان لائیں، تعظیم کریں، مدد کریں. توجہ ہے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس ایک نور کی پیروی کریں جو نبی کے ساتھ آیا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ نور کیا ہے جو آپ کے ساتھ آیا ہے؟ فوراً فرمایا انا وعلی من نور واحد. علی. مولا علی کی پیروی در حقیقت ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف جانا ہے. جو علی کو اولا مانے، جو علی کو مولا مانے، جو علی کو ترجیح دے سب پر، وہ ہے در حقیقت نور کی طرف جانے والا، ظلمتوں سے نکلنے والا.